عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بھلائی خیر اور نیکی کے معنی میں ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ عام طور پر لوگوں پر بھلائی اور خیر کا مطلب مال، دولت، دنیاوی آسائش اور اقتدار کو خیال کیا جاتا ہے، لیکن پورے اسلامی لٹریچر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لیں، مال و دولت کہیں خیر یعنی بھلائی سے تعبیر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ کے نزدیک مال، دولت، اقتدار کو خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال کی کمی پیشی کر کے آزماتے ہیں۔ کبھی مال زیادہ دیتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ شکر گزار ہے کہ نہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ مال چھین لیتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے والا بھی ہے کہ نہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے ہاں بھلائی اور نیکی یہ ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کو دین کی سمجھ ملی تو وہ اس پہ عمل کرے گا، جب وہ عمل کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا نا فوز العظیم، یعنی بڑی کامیابی کہا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی بھلائی ہے، یہی اصل بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فہم دین عطا کر دے۔ فقہ کا معنی سمجھ، بوجھ اور فہم کے ہوتے ہیں، اور دین سے مراد اسلام ہے، اور دین اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہو گیا اور وہ اپنے زمانے اور حالات کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق مسائل استنباط کرنے والا ہو گیا، مسائل استنباط کرنے کا اہل ہو گیا، اسے فہم دین حاصل ہو گیا، اور ایسے فرد کو فقیہ کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات حاضرہ کے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فرد پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ یہ اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل استنباط کرتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے فہم دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 100 عبادت کرنے والوں کی نسبت زیادہ بھاری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم سے ادنا ترین آدمی پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں دعائیں کی تھی، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ فہم دین کے فوائد کیا ہیں؟ فہم دین کے ذریعے سے جدید اور قدیم دونوں تمام دینی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر یہ دینی مسائل حل نہ ہوتے ہوں تو لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ اسلام سے بہت دور جا سکتے ہیں۔ اس لیے فہم دین بہت ضروری ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اسلام کی حفاظت فہم دین سے ہی حاصل ہوتی ہے،
ورنہ اسلام کے بارے میں غلط ملت چیزیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور آج کل سب سے بڑی وجہ فہم دین نہ ہونے کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا۔ اسلامی احکام کا صحیح علم بھی فہم دین سے ہی حاصل ہوتا ہے، ورنہ غلط مطلب سمجھ کر بہت سے فرقے ماضی میں پیدا ہوئے، جیسے کہ خوارج اور معتزلہ، اور ان لوگوں نے ہی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ خوارج نے بے شمار مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ معتزلہ نے مسلمانوں میں فکری گمراہیاں پیدا کی، جس سے ان کا ایمان کمزور پڑ گیا۔ عروج کی ضمانت، مسلمانوں کے عروج کی ضمانت فہم دین ہے۔ اس سے انسانی رائے اور اسلامی قانون سازی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فقہ کی وجہ سے مسلمانوں میں احیاء اور بیداری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کے لیے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ فہم دین ہی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو زوال سے نکال کر عروج پر لے جا سکتی ہے۔ اس لیے بھائی فہم دین بہت ضروری چیز ہے۔ دین کے مسائل میں استنباط کرنے کے لیے، انسانی رائے دینے کے لیے، قانون سازی کے لیے، غلط اور صحیح کا معنی سمجھنے کے لیے، گمراہی اور ہدایت کا رستہ لینے کے لیے فہم دین کی بہت ضرورت ہے۔